بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ و مولانا العظیم۔ میری آنکھیں لڑی ہوئی ہیں کوہ طور سے، سبحان اللہ۔ میری آنکھیں لڑی ہوئی ہیں کوہ طور سے، کہ نظارہ کر رہا ہوں مگر دور دور سے۔ ارے سینہ بھرا ہوا ہے محمد کے نور سے، رو کر دعائیں کر رہا ہوں حضور سے۔ شاعر خدا کی زبان میں بولتا ہے دنیا کو مخاطب کر کے، کہتا ہے کہ اے محبوب تیرا واسطہ نہ ہو اگر درمیان میں، یہ مخلوق اور خدا کے درمیان اگر محبوب کا واسطہ نہ ہو، تیرا واسطہ نہ ہو اگر درمیان میں، تو ابھی آگ لگ جائے سارے جہاں میں۔ اللہ پاک کا بھی پایا فضل و احسان، جس کی اذن و توفیق سے آج ہم آقا علیہ السلام کی محفل میں یہاں موجود ہیں۔ قبول و منظور فرمائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں تحریک منہاج القرآن کے احباب، جنہوں نے تاجدار کائنات کی آمد کا یہ جشن میلاد منایا۔ بالخصوص مبارکباد دیتا ہوں محترم المقام عزت مآب محمد ادریس صاحب، وہ یہاں پہ تشریف لائے۔ محترم محمد بشارت صاحب اللہ والی سے وفد کے ساتھ یہاں پہ آئے۔ محترم محمد تنویر خان صاحب، محترم سرور قادری صاحب، محترم میاں محمد ناصر صاحب اور جملہ احباب، اور مبارکباد دیتا ہوں ثنا خان مصطفیٰ کہ جنہوں نے بڑا پیارا ماحول بنائے رکھا، اور ان کے ساتھ بالخصوص نقیب محفل اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اور محترم علامہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑا پیارا اپنا ٹائم لگایا۔ اب ٹائم گاؤں کے لحاظ سے تو کافی ہو چکا ہے، مجھے یہ تھا کہ 9:30 بجے ان نے کہا تھا کہ آپ کو مائک دیں گے۔ یہ ہماری بھی ایک مینٹلٹی ہے کہ اگر علماء کرام سٹیج پہ اتنا ویٹ کرنا پڑ جائے تو لوز ہو جاتے ہیں۔ اب میں تو کوشش کروں گا کہ خود کو بحال رکھ کے آپ کے سامنے خطاب کروں۔ اب آپ کا بھی پھر حق بنتا ہے کہ آپ بھی میرا ساتھ دیں تھوڑا سا مل کے، تاکہ آقا علیہ السلام کے جشن کو اچھا بنا سکیں۔ تو سامعین محترم، میں کوشش کروں گا کہ مختصر ٹائم اور اچھا لگاؤں۔ آپ کوشش کریں کہ مختصر ٹائم کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ تو سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل پورا جانتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہ ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ بڑا سادہ سی بات ہے۔ تو سامعین محترم، جب لوگوں نے تراجم کیے، تفسیر کی، جب یہ ترجمہ کیا تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ خدا نے قرآن کی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں بتایا کہ ساری تعریفیں فقط میری کی جائیں، میرے علاوہ کسی اور کی تعریف نہ کی جائے، میرے علاوہ کسی اور کو بڑھایا چڑھایا نہ جائے۔ اور انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ یہ دیوانے کیسے دیوانے ہیں
کہ خدا تو کہتا ہے کہ تعریف فقط میری کی جائے. یہ کیسے دیوانے ہیں کہ جب میلاد آتا ہے تو اتنی تعریف خدا کی ہوتی دکھائی نہیں دیتی جتنی تعریف مصطفیٰ ہوتی. جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تو سادہ لوگ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ہاں خدا تو پہلی آیت میں کہتا ہے کہ تعریف فقط میری کی جائے. بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اپنے علماء کرام کے پاس آتا ہے کہ مولوی صاحب آپ ہمیں اچھا سبق نہیں دے رہے. قرآن کی پہلی آیت کہتی ہے کہ تعریف فقط اللہ کی جائے. تو سامعین محترم، آؤ میں ان بھائیوں سے یہ سوال کرتا ہوں، اپنے بھائیوں سے کہ بھائیوں اگر آپ کا یہ اصول مان لیا جائے کہ تعریف فقط اللہ ہی کی جائے تو پھر سنیں، اگر یہی اصول مان لیا جائے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات کی تعریف نہیں کی جا سکتی. اگر یہی اصول مان لیا جائے تو آدم علیہ السلام کی توبہ کی تعریف نہیں کی جا سکتی، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی تعریف نہیں کی جا سکتی. اگر یہی اصول مان لیا جائے پھر حسن یوسف کی بھی تعریف نہیں کی جا سکتی. الحمدللہ رب العالمین اگر یہی اصول مان لیا جائے تو پھر صدیق اکبر کی صداقت بیان نہیں ہو سکتی، عمر فاروق کی عدالت بیان نہیں ہو سکتی، عثمان غنی کی سخاوت بیان نہیں ہو سکتی، حیدر کرار کی شجاعت اور بہادری بیان نہیں ہو سکتی. اگر یہی اصول مان لیا جائے تو پھر کربلا میں حسین کے صبر کی تعریف نہیں کی جا سکتی. بات کو سمجھے، پھر جگاتا ہوں، اگر یہی اصول مان لیا جائے، ابھی آپ کی صرف بنیاد بنا رہا ہوں، اگر اصول یہی مان لیا جائے تو غوث اعظم کی غوثیت بیان نہیں کی جا سکتی. سبحان اللہ. پھر ماں اپنی بیٹی کی تعریف نہیں کر سکتی، بیٹی اپنی ماں کو سلام نہیں کر سکتی، بیٹا باپ کو سلام نہیں کر سکتا، شاگرد اپنے استاد کی تعریف نہیں کر سکتا، مرید اپنے پیر کی تعریف نہیں کر سکتا. اگر اصول یہی مان لیا جائے تو پھر 14ویں رات کے چاند کی بھی تعریف نہیں کی جا سکتی، پھر صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی بھی تعریف نہیں کی جا سکتی. اگر اصول یہی مان لیا جائے کہ تعریف فقط اللہ ہی کی جائے تو سامعین محترم آؤ، ایک طرف بات ان کی ہے، ایک طرف بات ہماری ہے، تو آؤ ہم دونوں طبقے پھر قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ اے قرآن اب تو بتا کیا تیرا مقصد بھی یہی ہے جو وہ ہم سے کہنا چاہتے ہیں؟ اے قرآن اگر تیرا مقصد بھی یہی ہے تو پھر تو بتا. ایک طرف تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، دوسری طرف تو ہی کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم. ایک طرف تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، دوسری طرف تو ہی کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ایک طرف تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، دوسری طرف تو ہی کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. قرآن تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ انسان نادان نہ بن، بے وقوف نہ بن، مصطفیٰ کی تعریف میں، خدا کی تعریف میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ارے تو جو محمد کی تعریف کرتا جائے گا ساتھ ساتھ تیرے رب کی تعریف ہوتی جائے. دور ہے کہ تو نے تعریف مصطفیٰ کو اور بنا دیا، تعریف خدا کو اور. اب ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ پنڈال ہے، سجا ہے،
اس کی یہ لائٹنگ بڑی پیاری ہوئی ہے، یہ بیلون غبارے لگے ہیں، سٹیج، یہ کینات، ساؤنڈ، آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ میں تعریف کرتا ہوں اس پنڈال کہ پنڈال بڑا خوبصورت ہے، اس کا منظر بڑا خوبصورت ہے۔ میں تعریف اس پنڈال کی کرتا ہوں، خوش وہ ہوگا جس نے اس پنڈال کو اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے۔ لوگوں بلا تشبیہ و بلا مثال میں کہتا ہوں اے محمد آپ بڑے خوبصورت ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے، آپ کی زلفوں جیسی کسی کی زلفیں نہیں ہے۔ ارے لوگوں میں تعریف اس محمد کی کر رہا ہوں، خوش وہ ہو رہا ہے جس نے محمد کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، جس نے محمد کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو پھر سن لیں، جب کوئی سنی ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتا ہے میرے محبوب کا چلنا بڑا پیارا، میرے محبوب کا مسکرانا بڑا پیارا، میرے محبوب کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، ارے آپ تعریف آمینہ کے لال کی کرتے ہیں، پاس غیر مسلم کھڑا ہو سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جب اس آقا محمد ایسا ہے تو محمد کو بنانے والا رب کیسا ہوگا۔ سبحان اللہ، محمد اللہ اکبر، سنیں، میرے آقا نے پھر ایک دن پوچھا جبریل، جی آقا، فرمایا جبریل تو 1,24,000 انبیاء کے پاس آتا رہا جاتا رہا، آسمانوں کی بلندیوں تک، تحت و سرا تک، تو جبریل بتا ان میں سے تو نے ہمیں کیسا پایا؟ جب آقا علیہ السلام نے سوال کیا تو جبریل امین عرض کرنے لگے آقا 1,24,000 کے پاس آتا رہا جاتا رہا، آسمان کی بلندیوں تک جاتا رہا، آقا آپ جیسا پایا ہی نہیں ہے، پایا ہی نہیں ہے، پایا ہی نہیں ہے۔ اوپر سے آواز آتی ہے جبریل تو پاتا بھی کیسے، میں نے کائنات میں محمد جیسا بنایا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، محترم، پھر آقا علیہ السلام نے ایک دن جبریل سے سوال کیا کہ جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل امین عرض کرنے لگے آقا عمر کا تو نہیں پتا، اتنا پتا ہے کہ عرش کے چوتھے حجاب پر کرسی دے گیا توجہ فرمایا آقا عمر کا تو نہیں پتا، اتنا پتا ہے کہ عرش کے چوتھے حجاب پر ایک ستارہ چمکتا تھا، وہ 70,000 سال کے بعد چمکتا، میں جبریل نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ میرے آقا آپ کب سے نبی ہیں؟ لفظ ستارے کو ذہن میں رکھنا، فرمایا آپ کب سے نبی ہیں؟ آقا نے فرمایا جابر میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ توجہ میری طرف کریں، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان، سارے بولے آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ پہلے کہاں ستارہ اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ آپ پنڈ سے تعلق رکھنے والے ہیں، سامعین محترم، پانی اور مٹی کو ملایا جائے تو بنتا ہے گارا۔ حضور بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جابر میں اس وقت نبی تھا جب آدم گارے میں تھا، میں رب کے ستارے میں تھا۔ سبحان اللہ، رب کے ستارے میں تھا۔ سامعین محترم، تاجدار کائنات کا نور بن چکا، رب کائنات نے
नूर बना दिया, फरिश्ते को बुलाया, जी रब्बे जलील, फरमाया जा जमीन पे जा, मेरे महबूब का नूर बन चुका है। अब ये बहस अगली सुने, बड़ी प्यारी है। फरमाया नूर बन चुका है, जी मौला। फरमाया फरिश्ते जमीन पे जा, जाके मट्टी ला जिससे मैंने महबूब के जिस्म पाक को बनाना है। फरिश्ता आने लगा, फरमाया ऐसे नहीं जी मौला। फरमाया जो मट्टी लानी है उस मट्टी की 3 खूबियां हैं जिससे महबूब के जिस्म को बनाना है। कितनी खूबियां? सारे बंदे बोले कितनी खूबियां? 3। फरमाया पहली खूबी ये हो कि कि वो मट्टी इस सारी कायनात की बुलंदी हो। सुभान अल्लाह। जी मौला, पहली खूबी। फरमाया दूसरी खूबी ये वनूरोहा कि वो मट्टी इस कायनात का हुस्न हो। सुभान अल्लाह। और तीसरी क्या? फरमाया फरिश्ते जा मट्टी ला, मगर सुन फहुआ कल्बुल अर्द कि वो मट्टी इस सारी कायनात का दिल हो। सुभान अल्लाह। बोले कितनी खूबियां? 3। बोलते जा कितनी खूबियां? 3 खूबियां। वबुहाउहा वनूरुहा फहुआ कल्बुल अर्द कि वो मट्टी इस कायनात का, बोले वो मट्टी इस कायनात का दिल हो। आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि सहाबा, जिब्रील अमीन वो मट्टी वहां से लेके गए जहां आज आका अलैहिस्सलाम गुंबद खजरा पर आराम फरमा है। यहां से मट्टी लेके गए थे। अब बताएं वो मट्टी क्या हो? ईमान की हालत में बैठे, अब क्लाइमैक्स है मेरे खिताब का। वो मट्टी क्या हो? इस कायनात का गार्डन। सारे बोले क्या हो? गार्डन। क्या हो? गार्डन। दिल हो। लोगों, एक तुम्हारे जिस्म के अंदर एक दिल है, दिल जिंदा है, हाथ चल रहे हैं, दिल जिंदा है, आंखें चल रही है, दिल जिंदा है, दिमाग चल रहा है। अरे दिल जिंदा है, इंसान हरकत कर रहा है, दिल मुर्दा हो गया, सारा जिस्म मुर्दा हो जाता है। लोगों, जैसे तुम्हारे जिस्म के अंदर एक दिल है, ऐसे कायनात का भी एक दिल है। दिल जिंदा है, निजामे कायनात चल रहा है, दिल जिंदा है, सूरज अपनी रोशनी दे रहा है, दिल जिंदा है, आप और मैं यहां बैठे हैं। अरे लोगों, इस कायनात का दिल मोहम्मद अरबी की जात है, वो जिंदा है तो कायनात जिंदा है। सुभान अल्लाह। तकबीर अल्लाह रिसालत या रसूल अल्लाह की बोल मेरा बिन्ना हादरी या गौसिया या गौसिया। वो जिंदा है तो ये कायनात, बोलिए ये कायनात जिंदा है। बोलिए मट्टी कहां से लेके गए? अब ये अकीदे की इतनी बड़ी दलील मैंने आपको दे दी, कायनात का कोई बंदा इसको जुटाला नहीं सकता हुजूर की जिंदगी पर। या वो हदीस का इनकार करे, हदीस का इनकार कर नहीं सकता। जब हुजूर इस कायनात का दिल है तो फिर दिल जिंदा हो तो ये कायनात जिंदा है। मट्टी कहां से लेके गए? जहां आज आका अलैहिस्सलाम आराम फरमा है। अब फिर बड़े अदब से सवाल करते हैं जिब्रील से कि जिब्रील, जब अल्लाह ने कहा था कि मट्टी वो लानी है जो इस कायनात की बुलंदी हो, इस कायनात का हुस्न हो, इस कायनात का दिल हो, तो जिब्रील तू मट्टी वहां से लेके जाता जहां खाना काबा बनना था, जहां बैतुल मक़दिस बनना था, ताकि उन लोगों के ज़हनों को भी सुकून आ जाता कि हाँ अफसल जगह खाना काबा है। जिब्रील तू मट्टी वहां से लेके जाता। अरे मंडियाला वाला वालो, जिब्रील भी आपकी तरह दीवाना था। जिब्रील ने कहा लोगों, मैं जानता हूं वो काबा है, काबा है, काबा है, मगर सुन लो वो काबा है, ये काबे का भी काबा है। सुभान अल्लाह।
کا بھی کعبہ ہے. حضور کیا ہوئے اس کائنات کا دل. حضور زندہ ہے تو یہ کائنات زندہ ہے. ابھی میرے بھائی نقیب ایک حدیث پڑھی, حسین منی, کہ حسین مجھ میں سے ہے. حسین کے اس حدیث سے حضور کی زندگی کی بات سنیں, عقیدے زندگی کی. حسین منی, حسین مجھ میں سے ہے. پتہ یہ چلا حسین مصطفیٰ کا جز, مجھ میں سے. حسین حضور کا جز, مصطفیٰ خود کل. بولیے کیا ہے؟ حسین جز, مصطفیٰ کل. یہ ہمارا سارا پنڈال ہے, پنڈال کا یہ کونا جز, پورا پنڈال کل. یہ میرا ہاتھ ہے, ہاتھ کا یہ انگوٹھا جز, پورا ہاتھ, بولے پورا ہاتھ کل. یہ سٹینڈ ہے, سٹینڈ کا یہ حصہ جز, پورا سٹینڈ کل. حسین منی, حسین مجھ میں سے ہے. حسین جز مصطفیٰ کل. مصطفیٰ کل. ارے ساری دنیا جانتی ہے کہ 10 محرم الحرام کا دن ہے, بھاڑی امام علی مقام کا کربلا کے ایک زارو پر پڑا ہے, سر نیزے کی نوک پر ہے, دمشق اور شام کے بازاروں سے گزرتا جا رہا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا جا رہا ہے, لوگوں کو پیغام دیتا جا رہا ہے کہ لوگوں میں جز ہوں, نانا کل ہے, میں جز ہوں, نانا کل ہے. ارے جب میں جز ہو کے زندہ ہوں تو نانا کل ہو کے مردہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ جز کو موت نہیں ہے تو میرے نانا تو کل ہے, کل ہے. سامعین محترم, جبریل نے, اللہ پاک نے جبریل کی ذریعے وہ مٹی منگوائی, مٹی آ گئی. جب مٹی آئی تو رب کائنات نے اس مٹی کو, اس مٹی کو کوثر و تسنیم کے پانیوں سے دھویا. وہ جو محبوب کے جسم کی مٹی جو آئی اس کو دھویا, اتنا دھویا, اتنا دھویا, کہتے ہیں کہ اس مٹی کے اندر سے نور کی شعائیں گزرنے لگ پڑی. سبحان اللہ. کوثر و تسنیم کے پانیوں سے دھویا. جب شعائیں گزرنے لگ پڑی تو اب آپ اگر سائنس پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں تو ہر بندے کو سمجھ آتی ہے کہ جس چیز سے روشنی شعاع گزر جائے اس چیز کا سایہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اس چیز کا, بولے اس چیز کا سایہ نہیں, سایہ نہیں ہوتا. مٹی آ گئی, اللہ پاک نے وہ مٹی اپنے پاس سنبھال کے رکھ لی, سنبھال دی, فرمایا اس کو رکھ دو, رکھ دی. پھر رب نے بلایا فرشتے کو, جی مولا, فرمایا اب پھر زمین پہ جا اور مٹی لا جس سے میں نے آدم علیہ السلام کو بنانا ہے. فرشتہ آیا, اس نے مٹی لی, مٹی لا کے رب کے سامنے رکھی. اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا اسے گوندا جائے, اس کو گوندا. آدم علیہ السلام کے کان, ناک, آنکھ, ہاتھ, پاؤں, سارا کچھ بنا دیا. جب سارا کچھ بن گیا, آدم علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں. رب نے کہا کہ اب جو آدم علیہ السلام کی روح ہے اس روح کو بلایا جائے اور اس روح سے کہا جائے کہ اس آدم کے اندر جا. سبحان اللہ. اللہ پاک یہ منظر خود دیکھ رہا. روح آئی, اللہ نے خود حکم دیا کہ اے روح آدم, یہ آدم تیرا ہے, تو اس کے اندر جا. سبحان اللہ. حدیث مبارکہ میں آتا ہے خدا کی قسم روح اندر گئی, اندر جا کر پلٹ کے واپس آ گئی. اللہ پاک نے پوچھا کیوں, تو واپس کیوں آ گئی؟ روح کہنے لگی مولا مجھے تو نے نور سے بنایا ہے, آدم اندر سے سارا اندھیرا ہے. مولا میں نرم ہوں, سافٹ ہوں, آدم اندر سے ہارڈ ہے, سخت ہے. مولا میں ہلکی ہوں, یہ بھاری ہے. مولا میں لطیف ہوں, یہ کثیف ہے. مولا آدم کا میرا کوئی جوڑ نہیں بنتا. اللہ نے فرمایا ہاں
अगर जोड़ नहीं बनता तो तेरा भी इंतजाम किया है। मौला क्या इंतजाम है? अल्लाह ने फरिश्ते से कहा कि फरिश्ते जा, वो जो मेरे महबूब के जिस्म की मट्टी है ना, वहां से थोड़ी सी मट्टी ला। अल्लाह ने आदम की पेशानी में पहले घड़ा रखा था, वो मट्टी लाई, आदम की पेशानी पे चपका दी। लोगों, मट्टी चपकाने की देर है। आदम अंदर से भी नूरो नूर, बाहर से भी नूरो नूर। आदम अलैहिस्सलाम अंदर से भी नूरो नूर, बाहर से भी नूरो नूर। फिर रूह ने खुद पूछा कि मौला अब अगर तू कहे तो अंदर जाऊं? फरमाया अब क्यों? कहने लगी मौला ये पहले वाला आदम अब लगता नहीं है, ये पहले वाला लग नहीं रहा। कहते हदीस मुबारक में आता है कि रूह आई, आदम अलैहिस्सलाम के सर से दाखिल हुई, सर से दाखिल होकर 40 साल तक सरे आदम के इर्द गिर्द घूमती रही। फिर एक लम्हे नीचे उतरी, आदम अलैहिस्सलाम का गोश्त बनता गया, खून बनता गया, हड्डियां बनती गईं। आदम अलैहिस्सलाम उठ के बैठ गए। अब यहां मेरे शाइखुल इस्लाम फरमाते हैं कि लोगों ज़हनों में सवाल आता है कि बाकी आदम अलैहिस्सलाम के सारे जिस्म में एक लम्हे में उतर गई, अरे सरे आदम के इर्द गिर्द 40 साल क्यों घूमती रही? आप फरमाते हैं लोगों उसकी कोई और वजह नहीं है, उसकी बड़ी वजह यह है वो जो आदम की पेशानी में महबूब के जिस्म की मट्टी लगी थी, रूह आदम 40 साल उस मट्टी का तवाफ करती रही थी। सुभान अल्लाह। मट्टी का तवाफ करती रही। सामीन मोहतरम, अब मंजर सुने आगे। आदम अलैहिस्सलाम उठ के बैठ गए। फिर रब ने बुलाया कि अब सारे फरिश्ते आ जाओ, मेरे आदम को सजदा करो। सारे फरिश्ते आ गए। जब अल्लाह ने कहा कि सजदा करो, इस अबलीस शैतान से इनकार करने से पहले एक फरिश्ते ने सजदा कर दिया। फौरन उसने सजदा करके सर उठाया, इसने इनकार कर दिया। अल्लाह ने इसको, शैतान को अपनी बारगाह से निकाल दिया। इसको निकाला, अल्लाह ने इससे मुकालबा किया, निकाल कर इसको बाहर फेंका। उस एक फरिश्ते ने सजदा करके सर उठाया। बाकी सारे फरिश्ते अल्लाह का और शैतान का ये मुकालमा सुन रहे थे। जब खत्म हुआ, बाकी सारे फरिश्तों ने पहला सजदा किया। उस एक फरिश्ते ने बाकियों के साथ दूसरा कर दिया। बाकियों के साथ, बड़ी प्यारी बात, बाकियों के साथ दूसरा कर, सारे बोले बाकियों के साथ दूसरा कर दिया। जब सब ने पहला करके सर उठाया, इसने दूसरा करके सर उठाया, अल्लाह ने कहा कि बाकी सारे फरिश्ते अलग हो जाओ। शैतान को निकाल दिया, ये एक भी हटने लगा। अल्लाह ने कहा फरिश्ते सुन, तेरी कहानी इनसे अलग है। अल्लाह ने कहा फरिश्ते सुन, तू मुझे कोई आशिक लगता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सवाल किया कि फरिश्ते तू बता, जब मैंने एक कहा था तो तूने दो क्यों किए? ये अल्लाह ने सवाल किया, हदीस में आता है। अल्लाह ने सवाल किया कि जब मैंने एक कहा था तूने दो क्यों किए? अब बाकी सारे फरिश्ते देख रहे हैं, शैतान भी देख रहा है। अल्लाह ने इससे सवाल किया कि तूने दो क्यों किए? उसने कहा मौला मैंने आदम को नहीं किया। तो फरमाया तूने किसको किया है? मौला ये जो आदम की पेशानी में नूर चमक रहा है, मैंने तो उस नूर को किया है। सुभान अल्लाह। फरमाया मौला अगर तू ना रोकता, मैं करता जाता, कयामत आ जाती। जो सजदा आदम की पेशानी में नूर चमकने को आ रहा है, वो किसी और चीज में नहीं। सुभान अल्लाह। जब ये बात हुई वो जाने लगा। अब सुने, बात करके जाने लगा, बाकी फरिश्तों के साथ मिलने लगा। अल्लाह ने कहा तू रुक। अब बाकी सारे देख रहे हैं
کہ اس نے کام سب سے الگ کیا ہے، اب رب اس کو انعام کیا دیتا ہے؟ اللہ نے کہا سن فرشتے، اصل جو میں سب کو سمجھانا چاہتا تھا ان میں سے تو ایک سمجھا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا سن، اب تیرا ان میں ایک انعام بنتا ہے۔ مولا کیا انعام ہے؟ فرمایا سارے فرشتے سن لو، یہ جو فرشتہ ہے جس نے میرا راز جانا ہے، فرمایا سارے سن لو، یہ فرشتہ آج سے میرا رازدار ہے۔ سبحان اللہ۔ عاشق ہو بولو، عشق کی بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ فرشتہ آج سے میرا رازدار ہے، آج سے یہ فرشتہ سدرا کا مکی ہے، اور سارے فرشتے سن لو، آج سے یہی جبریل امی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو جبریل امی بنا یہ اس دن بنا، اس دن بنا۔ اب آقا علیہ السلام نے جب یہ سارا کچھ صحابہ اکرام کو بیان کیا تو حضور نے فرمایا کہ اے صحابہ ایک اور بڑی پیاری بات نہ بتاؤں؟ جی آقا۔ فرمایا سنو، ہر رکعت میں جو 2 سجدے کرتے ہو، فرمایا یہ اس جبریل کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے قیامت تک اس کی سنت کو زندہ کر دیا۔ سامعین محترم، آقا علیہ السلام کے عشق کی وجہ سے کوئی حضور کی پیشانی، آدم کی پیشانی میں نور دیکھ کے سجدہ عشق کا کرتا ہے تو اللہ اس کی علامت کو قیامت تک زندہ کر دیتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ، جب آقا علیہ السلام کی آمد پر آپ جشن منائیں گے تو رب آپ کے دلوں کو کیوں زندہ نہیں کرے گا؟ سبحان اللہ۔ اللہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ سامعین محترم، آؤ آقا علیہ السلام سے عشق کریں، تاجدار کائنات سے محبت کریں۔ رب نے فرمایا کہ محبوب آ، یہ کائنات تیرے لیے بنائی ہے، تیرے لیے سجائی ہے، آ یہ کائنات تیرے اشاروں پہ چلاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جاگ رہے بولیں نعرہ لگاؤ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، فرمایا محبوب یہ کائنات تیرے لیے بنائی ہے اور اس کائنات کو تیرے اشاروں پہ چلاتا ہوں۔ مولا کائنات کی گودی مبارک میں آقا علیہ السلام کا سر انور، نماز اثر مولا کائنات کی قضا ہو گئی، آپ کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا، تاجدار کائنات کے چہرہ مبارک پر پڑا۔ حضور نے پوچھا علی کیا ہوا؟ آقا نماز اثر قضا ہو گئی۔ فرمایا علی کوئی بات نہیں، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی عبادت میں تھا، آج تیری نماز قضا نہیں، تو ادا پڑے گا، ادا پڑے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سورج ڈوب چکا تھا، میرے آقا نے سورج کو انگلی کا اشارہ کیا، سورج پلٹ کے نماز اثر پہ آ گیا۔ اب یہاں منڈیالہ والا والو عشق کی بات آ رہی ہے، کبھی توجہ سے سننا، ہر بندہ جاگ کر میری اس بات کا جواب دے گا نعرے کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح کے وقت سورج نکلتا ہے 3,60,000 فرشتے سورج کو اٹھاتے ہیں، طلوع کرتے ہیں، دوپہر پہ لاتے ہیں، ظہر پہ لاتے ہیں، عصر پہ لاتے ہیں، پھر غروب کرتے ہیں۔ ارے عاشقان مصطفیٰ جھوم جاؤ خدا کی عزت کی قسم، 3,60,000 فرشتوں کی طاقت ایک طرف ہے، تیرے میرے نبی کے انگلی کے اشارے کی طاقت ایک طرف ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد۔ حضور کے انگلی کے اشارے کی طاقت 3,60,000 فرشتوں سے زیادہ ہے۔ اب پھر آگے سنیں اگلی بڑی پیاری بات، پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب سارا دن سورج سفر کرتا ہے تو سفر کرنے کے بعد سورج جب ڈوبتا ہے تو ڈوب کر اللہ کے
کے حضور سجدہ کرتا ہے, سجدہ کر کے سارے دن کی اپنی تھکاوٹ اتارتا ہے. سبحان اللہ. سامعین محترم, آپ تصورات کی دنیا میں جائیں. سورج نے سفر کیا, طلوع ہوا, ظہر پہ آیا, عصر پہ آیا, مغرب پہ جا کے تھکاوٹ اتارنے کے لیے رب کے حضور سجدہ کر رہا تھا. ادھر رب نے کہا سورج واپس چل. سورج نے کہا مولا سارے دن کا تھکا ہارا ہوں, اب تیری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں, تیرے حسن کا نظارہ کر رہا ہوں, نظارہ کر رہا ہوں. رب نے کہا سورج ادھر تو نظارہ کر رہا ہے, ادھر دیکھ میرا محبوب تجھے اشارہ کر رہا ہے. سبحان اللہ. میرا محبوب تجھے اشارہ کر رہا ہے. سورج یہ نظارے تو روزانہ ہوتے ہیں, اشارہ تو آج ہوا ہے. اب تو بتا تیرے نظارے دیکھوں کہ محبوب کے اشارے دیکھوں. یہ عاشق کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا کام ہے. یہ عشق کی وادی میں جا کے دیکھنا پڑتا ہے. آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا. کفار نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے. کفار نے آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی ایسا عقل مند بندہ لاؤ جو ان کو نعوذ باللہ کسی نہ کسی مسئلے میں جھوٹا کر. تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ملک شام میں حبیب اجمی بڑا عقل مند, بڑی اچھی رائے رکھنے والا, بات کرنے والا ہے, اسے بلاتے ہیں. حبیب اجمی کو بلایا گیا. اس سے جب مشورہ کیا تو اس نے کہا ہاں یہ جو جادو ہے یہ زمین پہ چلتا ہے, آسمان پہ نہیں چلتا. سبحان اللہ. اس نے وقت مقرر کر دیا. مکے والے بھی آ گئے, مسلمان بھی آ گئے. حبیب اجمی نے کہا کہ اگر یہ چاند 14ویں رات کا چاند اگر یہ ٹوٹ جائے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. ارے لوگوں, میرے آقا علیہ السلام نے ساری دنیا میں کھڑے ہو کے چاند کو اشارہ کیا, چاند کا ایک ٹوٹا ٹوٹ کے ادھر چلا گیا, ایک ادھر چلا گیا. سبحان اللہ. ادھر چلا گیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حبیب اجمی اب تو میرے محمد میں محمد کی جوانی ہے. فرمایا جب میں جھولے میں تھا حبیب اجمی یہ چاند میرا کھلونا تھا. سبحان اللہ. سامعین محترم, عاشقوں کے لیے جملہ یہ بولنا چاہتا ہوں. عاشقوں کے لیے چاند ٹوٹ گیا. توجہ میری طرف, چاند بولیے, چاند سارے بولے چاند. اب اس جملے کے بعد آپ نے بھی ٹوٹ کے نعرہ لگانا ہے, چاند ٹوٹ گیا. ارے چاند نے ٹوٹ کر منڈیالہ والوں آپ کو پیغام دیا کہ محمد کے دیوانوں حضور کو جب بھی چاہنا ہے ٹوٹ کر چاہنا. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. رسالت. حیدری. نا تحقیق. نا غوثیہ. پنج نعرے, پنج دندے, 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. سامعین محترم آؤ, آقا علیہ السلام کی ذات سے عشق کریں, حضور سے محبت کریں. ارے خدا کی قسم, تحریک منہاج القرآن والو تمہیں مبارک ہو, حضور کا اتنا بڑا میلاد منایا. اللہ پاک تمہارے گھروں کو روشن کرے. آپ حباب جو آئے آپ کو بھی رب کائنات سلامت رکھے. سنیں, میرے آقا علیہ السلام کے لیے نہ بڑی محفل ہے نہ چھوٹی محفل ہے. حضور دل کی دنیا دیکھتے ہیں. اگر دل کی دنیا اور عشق کی وادی میں جا کر آپ گھر کے 2 افراد بیٹھ کر بھی حضور پہ درود پڑھ لیں تو حضور وہ بھی قبول کرتے ہیں. سبحان اللہ. 1000 بندہ بیٹھ کر دل کی وادی اگر آباد نہیں, 1000 بھی بیٹھ جائے تو وہ قبول نہیں کرتے. اس طرح ایک پنڈ تھا, ماں اور بیٹی اس گاؤں میں رہتی تھی.
बड़े किसी चौधरी ने महफिल करवाई, उसने कार्ड छपवाए, जिनको कार्ड दिए कि वो महफिल पे आए। जब साउंड चला, स्पीकर चला, बेटी के कानों में आवाज गई, उसने कहा अम्मा हमारे मोहल्ले में मस्जिद है, अम्मा अगर तू मेरे साथ जाए तो हम हजूर का मिलाद न मना ले। हमारे पास न माल है, न दौलत है, न चावल है, न पंडाल है, न साउंड है, अम्मा मोहल्ले में मस्जिद है, अगर तू मेरे साथ जाए तो चले जाते हैं। माँ बेटी जब ऐसे पंडाल में आए, सामने जो दरबान बैठा था उसने कहा इस महफिल में वही आ सकता है जिनके पास कार्ड है। बेटी ने पूछा कार्ड का क्या मसला? उसने कहा ये चौधरियों की महफिल है, यहां बड़े आते हैं, छोटू को इनवाइट नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया। माँ बेटी रोने लग पड़ी। माँ ने पूछा बेटी क्यों? उसने कहा माँ सुना है मोहम्मद तो यतीमों का वाली है, गरीबों का आसरा करने वाला है, अम्मा आज पता चल गया कि मोहम्मद भी अमीरों के ही है। बेटी ने बात की, अम्मा ने कहा बेटा कोई बात नहीं, परेशान ना हो, घर चलते हैं, घर जाके आजमा लेते हैं कि आमिना का लाल गरीबों का है या अमीरों का है। सुभान अल्लाह। हाँ बेटी घर गई, सफेद कपड़ा रखा, पानी का गिलास दरमियान में रखा, माँ ने तिलावत की, बेटी नमाज पढ़ी, सो गई। अरे जब सुबह हुई तो उस मोहल्ले में एक अल्लाह का वली रहता था, वो नमाज़े तहज्जुद पढ़ने लगा। हुजूर हालते बेदारी में मिले, हालते बेदारी में कहा जाके उन्हें मुबारकबाद दे के नमाज बाद पे पढ़। उसने आगे दरवाजा खटखटाया, माँ बेटी बाहर निकली, वली को देखकर बताने लगी कि हमने रात मिलाद मनाया था। उसने कहा खुदा की कसम तुमने मनाया था, आमिना का लाल तुम्हारे घर आया था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हैदरी, वाली पंज नारे पंज तंदे सवा लख नारा हैदरी। वाली। आमिना का लाल तुम्हारे घर आया था। अरे आप तो हजूर के आशिक हैं, दीवाने हैं, अगर कोई गैर मुस्लिम होकर भी हजूर का जश्न मनाए तो रब जश्न पर भी उसको अजर जरूर देता। सुभान अल्लाह। अबू लाहब का वाक़या आपके सामने। इस तरह इमाम गजाली लिखते हैं कि एक हिंदू था, आका अलैहिस्सलाम से इश्क हो गया, कलमा भी पढ़ लिया, मगर ज़ाहरी चूंकि हिंदू बरादरी ज्यादा अमीर तगड़ी थी, ऊपर से हिंदू था, अंदर से मुसलमान हो गया था। उसके मोहल्ले में जहां कहीं भी महफिल होती वो चला जाता, चादर ओढ़ के बैठ जाता, महफिल खत्म होती हजूर की नियाज लंगर खा के घर आ जाता। उसने अपनी बेगम को बता दिया था कि मुझे आमिना के लाल से इश्क हो गया। लोगों कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत के तहत उस पे मौत आ गई। जब मौत आई हिंदू ने समझा कि ये हिंदू है, उन्होंने हिंदू रस्म के मुताबिक उसको जलाना चाहा, लकड़ियां ऊपर नीचे रखी, लकड़ियां जल गईं, आग ने उसके कफन को छुआ भी नहीं। सुभान अल्लाह। दूसरी मर्तबा फिर जमा की, तीसरी मर्तबा फिर जमा की, सारे हिंदू जमा होके उसकी बेगम के पास आ गए। बेगम ने पूछा तुमने कितनी मर्तबा जलाया? उनने कहा 3 मर्तबा। उसने कहा मुहम्मद के रब की कसम तुमने 3 मर्तबा जलाया है, 300 मर्तबा भी जला लो आग छू भी नहीं सकती, क्योंकि इसको आमिना के लाल से इश्क हो गया था। सुभान अल्लाह। आमिना के लाल से इश्क हो गया। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। यार बंदे तो वाह ही बैठे ने, सारे ही बोलो जरा ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भी थोड़ी आवाज कमली वाले का नारा है, हाथ खड़े करके बोलो ताजदारे खत्म। आप हजूर के दीवाने, हजूर की आशिक हैं। इसी तरह एक नौजवान लड़की थी, ये मेरी माओ और बहनों के लिए, आप घर जाएं तो अपनी माओ और बहनों को ये वाकया लाजमी सुनाएं। एक जवान लड़की आका अलैहिस्सलाम की आशिका थी,
اس کی شادی ہو گئی، گھر میں نئے پہلے دن تھے، گھر میں اکیلی تھی، باہر سے سوالی نے آ کے سوال کیا کہ محمد کے نام پر گھر میں جو سب سے پیاری چیز ہے اگر دے دو تو رب مراد پوری کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے کان میں آواز پڑی، گھر میں اور کوئی نہیں تھا، نہ خامد نہ ساس یا ننان، کوئی اور نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس نے کہا عورت کے نزدیک سب سے پیاری چیز اس کا سونا ہوتا ہے، اس نے اپنی بالیاں اتار کر اس سوال ہی کرنے والے کو دے دی۔ خامد شام کو گھر آیا، اس نے دیکھا تیری بالیاں کدھر؟ اس نے کہا ایسے کسی نے سوال کیا تھا، میں نے حضور کے نام پہ دے دیا، اللہ کرم کرے گا۔ جب خامد نے سنا وہ دنیا دار تھا، اس نے مارا پیٹا۔ امام تستالانی لکھتے ہیں کہ اس نے اس عورت کو طلاق دے دی اسی وقت۔ جب وہ گھر سے باہر نکلنے لگی تو اس نے ٹوکا پکڑا اور اس نے کہا تو نے کس ہاتھ سے بالیاں اتاری ہیں؟ اس نے کہا اس ہاتھ سے۔ اس نے وہ ہاتھ پکڑا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا، طلاق ہو گئی، اپنے ماں کے گھر چلی گئی۔ جب ماں کے گھر گئی، زخم ٹھیک ہوا، ماں نے ایک دن کہا بیٹی تو جوان ہے، اگر تو کہے تو میں تیرا کہیں نکاح نہ کر دوں۔ اس نے کہا ماں تو کر تو دے، اب میرا ہاتھ ایک نہیں ہے، مجھے بتا میرے سے شادی کرے گا کون؟ اس نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں، کس سے بات کرتے؟ ان نے کسی سے بات کی، ہاتھ کا نہ بتایا، بات ہو گئی، دوسرا نکاح ہوا۔ نکاح ہو کے جب اپنے خامد کے گھر گئی، خامد کمرے میں آیا، اس نے خامد سے کہا کہ تیرا میرے اوپر حق ہے، مگر میری ایک درخواست ہے کہ مجھے چند منٹ چاہیے، یا میں ہوں یا کمرہ ہو۔ ابھی خامد کو نہیں پتا تھا کہ ہاتھ کٹا ہے۔ خامد باہر آ گیا، ارے منڈیالہ شریف والو، اس نے اندر سے کنڈی لگا لی، کنڈی لگا کر اپنا چہرہ مدینے کی طرف کر لیا، کہا آقا آپ کو اپنی شہزادی فاطمہ کا واسطہ، آقا آپ کے نام پر ہاتھ کٹا ہے، آپ نظر کرم فرمائیں۔ امام تستالانی کہتے ہیں اسی ہوش میں وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، اور مدہوشی کے عالم میں کیا دیکھتی ہے کہ آقا علیہ السلام ساتھ ہے، شہزادی فاطمہ ساتھ ہے، حضور اس کے ہاتھ پہ توجہ کرتے ہیں، ہوش کے بعد دیکھتی ہے جو ہاتھ کٹا تھا وہ جڑا ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے توجہ کی، ہاتھ جڑا ہوا۔ آمین محترم، ہم نے کبھی عشق کی وادی میں سفر نہیں کیا، خدا کی قسم کبھی عشق کی نگاہ میں سفر کرو، تمہیں پتا چل جائے اس عشق میں جلنے کا مزہ کتنا ہے، جلنے کا مزہ کتنا ہے۔ ارے رب نے اپنے محبوب کو کائنات کی ہر چیز کا اختیار دے دیا کہ محبوب جدھر تیرے ہاتھ اٹھیں گے، جدھر تیرا اشارہ جائے گا، جدھر تیری نگاہ جائے گی، کائنات بدلتی جائے گی، جو تو سوچے گا محبوب وہ ہوتا جائے گا۔ سامعین محترم، اب یہاں پھر ایک سوال کرتے ہیں انسان، بندہ کہتا ہے کہ جب اتنا اختیار ہے تو بندہ کہتا ہے، پھر یہ ذہن میں سوال آتا ہے، سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ جب اختیار اتنا ہے تو پھر گھر میں تین دن فاقہ کیوں؟ تین دن آگ کیوں نہیں جلتی؟ کھانے کو کیوں نہیں ملتا؟ پورا ہفتہ ایک حضور سوٹ کیوں پہنتے رکھتے ہیں؟ جب اختیار ہے تو پھر فاقہ کس چیز کا؟ اے نوجوان، تحریک منہاج القرآن کے نوجوانوں اور اس گاؤں کی محبت کرنے والوں، ایک سائیکولوجیکل ایک پوائنٹ تمہیں دیتا ہوں، اپنی نگاہ میں رکھنا، کبھی نہیں ڈگمگاؤ گے۔ بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے جب سارا کچھ ہے تو پھر اختیار سب کچھ ہے، گھر میں فاقہ کس چیز کا؟ اس کو ذہن میں رکھے۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، یا اس منڈیالے کا سب سے جو غریب نوجوان ہے اس کی شادی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس بیچارے نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا بھی نہ کھایا ہو، وہ دولہا بنتا ہے، بن ٹھن کے چلتا ہے، ڈھول ڈھمکے آ جاتے ہیں، اس کے دوست حباب سارے آ جاتے ہیں، سیرا اس کے سر پہ سجا ہے، سیرا اس کے سر پہ سجا، اس کے دوست آتے ہیں، وہ اس کے ویلیں دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں۔ وہ جو دولہا ہے اس گاؤں کا سب
मगर उसकी गैरत गवारा नहीं करती कि जो वेल उस पर पड़ी हो वो कि वेल खुद उठा के अपनी जेब में डाले। ये गैरत गवारा नहीं करती। वो कहता है ये मेरा हक नहीं है, मैं दूल्हा हूं, मगर ये वेल मेरी नहीं है। अरे लोगों, मोहम्मद इस कायनात के दूल्हे हैं और ये कायनात का रिज्क रब की वेल है। सुभान अल्लाह। जब एक गरीब नौजवान की गैरत गवारा नहीं करती कि वो वेले अपनी जेब में डाले, अरे वो मोहम्मद मुस्तफा, वो तो गैरत की इंतहा पे है। वो कैसे चाहेंगे कि बाकी भूखे रहे, अपना पेट भर के खाते रहे। इसलिए ये कभी इस दुनिया में इख्तियार सब कुछ है। हुजूर ने फरमाया अल फक्र फखरी, फकर मेरा फखर है, फकर मेरा फखर है। सामीन मोहतरम, आओ आका अलैहिस्सलाम इश्क करें, हुजूर से मोहब्बत करें। आखिरी 5 मिनट सिर्फ आका अलैहिस्सलाम की विलादत की 2-3 बातें करके फिर इजाजत। हजरत अम्मा आमिना फरमाती है ताजदार कायनात की विलादत कब हुई भला? महीना कौन सा था? महीना कौन सा था? रबीउल अव्वल। सारे बोले महीना कौन सा था? रबीउल अव्वल। रबी का माना है बहार। बोलिए क्या माना है? बहार। पाकिस्तान में मौसम बहार मार्च अप्रैल में आता है, इंडिया में किसी और महीने में आता है, बांग्लादेश में किसी और महीने में आता है, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में किसी और महीने में आता है। साइंसदान कहते हैं खुदा की इज्जत की कसम, जब से ये कायनात बनी है उस वक्त से लेकर आज तक एक लम्हा ऐसा आया है जब सारी कायनात में मौसम बहार एक था। अरे वो क्या था? मोहम्मद मुस्तफा की विलादत का वक्त था। सुभान अल्लाह। विलादत के वक्त सारी कायनात में मौसम बहार एक था। हजरत अम्मा आमिना फरमाती है जब मेरे इस बेटे की विलादत होने लगी, मैंने क्या देखा कि आसमां से सितारे आते हैं, उन्होंने मेरे घर को ढांप लिया। फिर कहती है मैंने क्या देखा? लंबे लंबे कद वाली, लंबी लंबी आंखों वाली, पलकों वाली हूरें आई। मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम अब्दुल मनाफ की बेटियां हो? उन्होंने कहा नहीं। एक ने कहा मैं आसिया हूं, दूसरे ने कहा मैं मरियम हूं। पूछा ये कौन है? फरमाया ये 7 हूराने जन्नत है। सुभान अल्लाह। फिर आप फरमाती हैं जब मेरे बेटे की विलादत होनी चाहिए, मैंने क्या देखा कि रब्बे कायनात ने आसमान के पर्दे मेरे सामने उठा दिए। फरमाती है मैंने क्या देखा कि मशरक के जानवर मगरब की तरफ जा रहे थे, मगरब के जानवर मशरक की तरफ जा रहे थे और एक दूसरे को मुबारकबादी दे रहे थे कि जानवरों तुम्हें मुबारक हो, हमें संभालने वाला आमिना का लाल आ गया है। नारे तकबीर। आज का बंदा ये कहता है कि हुजूर की आमद पे खुशी क्या, ये मुबारकबादी क्या? अरे बंदे इंसान सोच, अगर ये मुबारकबादी तेरे ज़हन में आती तो सोच तेरे से तो बेहतर उस वक्त के जानवर थे सुभान अल्लाह। जो हुजूर की आमद पर एक दूसरे को मुबारकबादियां दे रहे थे। अरे वो जानवर होकर मुबारकबादियां दे तो उम्मती होकर ना दे। फिर अम्मा आमिना फरमाती हैं मैंने क्या देखा कि आसमान से ऐसा आया नूरानी शक्ल वाला, उसने दूध मुझे पेश किया और वो मशरूब पेश किया और वो मशरूब शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद था। कहती अल्लाह ने पर्दे उठा दिए। मैंने क्या देखा कि फारस का आतिश कदा जो आज तक बुझा नहीं था, अल्लाह ने जब मेरे पर्दे उठाए मैंने वो देखा कि मोहम्मद मेरे बेटे की विलादत हुई, आतिश कदा फारस का बुझ गया। फिर आप फरमाती हैं कि मैंने क्या देखा, अल्लाह ने जब पर्दे उठाए तो मुल्के शाम में चलने वाले ऊंटनों की गर्दनें मैंने अपनी आंखों से देखी।
پھر اما آمینہ فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے نورانی شکل والا آیا, اس کے ہاتھ میں 3 جھنڈے ہیں. ایک جھنڈا اس نے کعبے کی چھت پہ گاڑا, ایک مشرق میں گاڑا, ایک مغرب میں گاڑا. محدثین کہتے ہیں مشرق و مغرب میں گاڑنے کی وجہ یہ ہے, جھنڈے یہ پیغام ہے. رب نے کہا کہ محبوب مشرق سے مغرب تک کائنات میں حکومت تیری ہے, حکومت تیری ہے. تو سامعین محترم آؤ آقا علیہ السلام سے عشق کریں, حضور سے محبت کریں. میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا یہ فرمان ہے, آپ دنیا کے نگر نگر کونے کونے میں, ابھی آپ نے پیچھے 5 ماہ 4 بر اعظم میں تاجدار کائنات کی سیرت النبی کا میلاد منایا, دنیا کو بتایا کہ ہاں آقا علیہ السلام کی آمد کیا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ میلاد یہ تو ایک لمحہ ہے جو حضور کی ولادت ہوئی, ہم خوشی کرتے ہیں. فرماتے ہیں نوجوان تو ایسا بن کہ صرف میلاد نہ منا بلکہ آقا علیہ السلام کے جو 63 برا ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ ہے اس کو اپنی ذات پر وارد کر. سبحان اللہ. حضور کی سیرت اپنا. آپ فرماتے ہیں نوجوان سورج پلٹایا حضور نے, چاند کو 2 ٹوٹے کیا, ارے پتھروں کو کلمہ پڑھایا, درخت حضور کی انگلی کے اشارے پر چلتے نظر آتے ہیں. ارے لوگوں میں سمجھتا ہوں, شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ چاند کا معجزہ آسان ہے, کبھی تصورات میں جا